عام جوتی بن جائے گی، خف جو ہے عام جوتی بن جائے گی، پھر ٹھیک ہے. حتی یکون اسفل من الکعبین وعن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا. اب امام اس بات پہ آ گئے کہ بھائی ستر عورت واجب ہے، نماز میں ستر عورت کیا ہے؟ واجب ہے. اور جی یہاں ایک تھوڑا سا پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ مردوں میں عورت کیا ہے اور بدن کے کس حصے کو عورت کہا جائے گا، یعنی ستر میں جو چیز داخل ہے وہ کیا ہے. اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ حضرت امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما بین السرہ والرکبہ، یہ جو درمیانی علاقہ ہے یہ عورت ہے، جس میں ناف بھی داخل نہیں، گھٹنا بھی داخل نہیں. یہ امام مالک، امام شافعی. اور امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما بین السرہ والرکبہ، یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو گھٹنا ہے وہ بھی عورت میں داخل ہے. بس یہ فرق ہے کہ وہ دونوں امام جو ہیں مابین کو عورت کہتے ہیں لیکن گھٹنے کو عورت نہیں کہتے. اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جی یہ مابین بھی عورت ہے تو رکبہ جو ہے وہ بھی عورت ہے. یہ دو مذہب ہو گئے. تیسرا مسلک اس میں جو ہے وہ ظاہریہ کا ہے، داؤد ظاہری کا، یا پھر یوں بظاہر لگتا ہے کہ غالباً امام بخاری کا رجحان بھی اس جانب ہے کہ بھائی جو ہے انسان کا یعنی مردوں کا عورت جو ہے وہ فقط قبل اور دبر ہے، یعنی سوعتین، یعنی دو شرمگاہیں، حیا والی چیزیں کہ جن کو آدمی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. تو قبل دبر جو ہے یہ جو فرج ہے، بس یہ جو آدمی کا ستر ہے اور عورت ہے. باقی ران وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یا گھٹنا یہ ستر میں داخل نہیں. یہ تین مذہب ہو گئے. تو اب بات یہ ہے کہ امام نے یہ اشارہ فرمایا کہ مانا ستر میں جو چیز آ رہی ہے وہ فرج ہی ہے، جو ستر میں آ رہا ہے وہ صرف فرج ہی ہے، باقی ران یا گھٹنا وغیرہ وہ ستر میں داخل نہیں. استدلال بہی طور ہے کہ امام نے ایسی روایت لائی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ آدمی احتباء ایک کپڑے میں نہ کرے. احتباء دیکھو، احتباء کی کیفیت یوں ہوتی ہے، احتباء کی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آدمی یوں کرے نا، میں آپ کو کر کے دکھاؤں تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. آدمی یوں کیا، دونوں گھٹنے اوپر سیدھے ہو گئے اور اس طریقے سے آدمی کپڑے سے باندھے یا ہاتھ سے بھی اس آدمی یوں کر کے بیٹھ جائے یا کپڑا ایسے طریقے سے باندھے کہ دونوں یہ جو آدمی گھٹنے اوپر ہو جائیں اور اس طرح آدمی بیٹھے اور کپڑے کو اس طریقے سے پہن لے لیکن نیچے فرج کے اوپر کوئی چیز نہ ہو. تو اب یہ گھٹنے بھی تو اوپر ہیں، کوئی آدمی ادھر سے آئے گا تو وہ بھی زیارت کرے گا، سامنے سے آئے گا تو نظر پڑ جائے گی، بائیں طرف سے. تو اس سے روکا اللہ کے نبی نے کہ ٹھیک ہے تم بھلے احتباء، آدمی تھک جاتا، کبھی تھک جائے گا تو یوں کرتا ہے، اب شلوار ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر ایک ہی کپڑا ہو اور آپ احتباء کی طرف صرف خیال کریں، یہ نہ دیکھیں کہ فرج میرا جو ہے وہ مکشوف ہے یا مستور ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز منع میں آئے گی. اس لیے فرمایا احتباء، اس کو یہ کیفیت جو حیت میں نے آپ کو کر کے دکھائی اس کا نام احتباء ہے. تو احتباء آدمی کرے ایک کپڑے میں یا فرج میں کوئی چیز نہ ہو تو اس طرح اس سے منع فرمائی کہ آدمی نہ کرے. استدلال بہی طور ہے کہ یہاں ذکر فرج کا آیا، یہ نہیں کہا کہ ران ظاہر نہ ہو، یہ نہیں کہا کہ رکبہ ظاہر نہ ہو، صرف فرج کا ذکر آیا تو معلومہ کہ عورت جو ہے جس کا ستر کرنا ہے وہ فقط فرج ہی ہے. جی باقی استعمال سما اوپر نہیں کیا. سما کی معنی ہے سخت ٹھوس، کہ آدمی چادر اپنے اوپر ایسے طریقے سے نہ لپیٹے کہ بالکل اعضاء بھی بند ہو جائیں. بڑی چادر ہو یوں لپیٹ دی، ادھر سے ایسے بند کر دیا کہ گویا گھٹنے، پاؤں، ہاتھ سب کچھ بند ہے، صرف آنکھیں ظاہر ہیں. جناب دیکھ رہے ہیں کہ اچانک نہ کوئی سانپ حملہ کرے یا بھیڑیا آ جائے یا کوئی بلا آ جائے تو پھر جناب دفاع بھی نہ کر سکے، وہ چیز کھا کے چلی جائے یا پھاڑ کے چلی جائے. تو یہ منع جو ہے شفقتاً ہے کہ ہماری بھلائی اسی میں ہے
اور ہمارے اوپر رحم اور شفقت فرمائی گئی ہے. تو استعمال السمع سے اللہ کے نبی نے روکا. باقی لباس کی وجہ سے اصل میں یہ مستقل بحث تو کتاب البیوع میں انشاءاللہ آئے گی. لباس بر فعال، مفعلت باب کے اوزان میں ایک وزن فعال بھی ہے. توجہ کیا کہہ رہا ہوں، مفعلت باب کے اوزان میں ایک وزن فعال بھی ہے. فعال تو لماس ملامست یہ دونوں مفعلت باب ہیں. اللہ کے نبی نے اس سودے سے منع فرمائی. اصل میں اس میں یہ ہوتا کہ باتیں کرتے کرتے بائع یا مشتری کسی نے اگر مبیع کو ہاتھ لگایا تو بس وہ مشتری کی چیز بن گئی اور لازم ہو گئی. تو خرابی اس میں یہ ہے کہ اس میں طرفین کی رضا نہیں. حالانکہ بیع کی حقیقت آپ جانتے ہیں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی کا ہونا ضروری ہے. یہاں رضا نہیں، یہ جاہلیت کا ایک بیع کا طریقہ تھا جس سے اللہ کے نبی نے روکا کہ ملامست وغیرہ جو ہے تم اس طرح یہ بیع اس طریقے سے بیع نہ کرو. اور آگے نباز منابضہ یہ وہی ہے. نباز بر فعال جیسے پہلے عرض کیا، تو نباز یہ فعال یہ بھی مفعلت کا وزن ہے. اس کے معنی وہی منابضت ہے کہ بھائی سودا دام پوچھا اور اس طرح باتیں کرتے کرتے نہ بھی ایجاب نہ قبول، اگر بائع نے یوں پھینکا بس اب مشتری کا ہو گیا اور بیع لازم ہو گئی. تو اس بیع کو لازم کہنا غلط ہے، نہ اس میں ایجاب قبول ہے نہ اس میں رضامندہ ہے. تو لہٰذا یہ جاہلیت کا طریقہ کار تھا، اللہ کے نبی نے اس سے روکا. اور آگے ہے حدثنا ابن اخی ابن شہاب، یعنی ابن شہاب زہری کا بھتیجا، مانا چچا بھی بہت بڑا عالم محدث چوٹی کا اور بھتیجا بھی ان کا شاگرد ہے. تو یہ ہے بھتیجا ابن شہاب زہری کا جو ابن شہاب زہری سے روایت کو بیان اپنے چچا سے کر رہے ہیں. قال اخبرنی یہ اصل میں واقعہ پیش آیا تھا 9 ہجری میں، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود نہیں جا سکے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ حج کے ایام جاہلیت کے حساب سے تھے. باقی حقیقت میں وہ یوم النحر نہیں تھا، یوم عرفہ نہیں تھا. اللہ کے حساب میں جیسے وہ مہینے خدا کے حساب میں جس طرح ہیں اس طرح نہیں تھی، کیونکہ کافرین اپنی طرف سے مہینوں میں کمی بیشی کرتے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو اونچ نیچ اور بڑھانا چڑھانا، کوئی مہینہ 30 دن کا کوئی 40 کا، کبھی محرم کو سفر کر دیا کبھی سفر کو محرم کر دیا، اس طرح وہ اپنے مقاصد کے لیے کرتے. تو ان کے خیال میں وہ حج کے ایام تھے، لیکن فی الحقیقہ حج کے ایام نہیں تھے. مجبوری تھی یہ تھی کہ پوری دنیا وہاں جمع ہو رہی تھی، لہذا وہاں اعلانات کروانے تھے. اس مقصد کے لیے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروعات میں بھیجا کہ تم جا کر کے اعلانات کرو، اور اس لیے جانے کا مقصد یہ تھا، ورنہ حقیقت میں حج تھا ہی نہیں. اور بعد میں حضرت علی کو بھیج دیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ایک بندہ سارے کام تو نہیں کر سکتا. بھئی وہاں اعلان کرنا ہے، عرفات میں کرنا ہے، مزدلفہ میں کرنا ہے، منی میں کرنا ہے.